5 لاکھ لوگوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ایک شفاعت ہے کہ میں کسی آدمی کی شفاعت کرتا ہوں، اور وکالت ہے، میں وکالت کرتا ہوں. اس لیے اگر آپ نے کسی ایسے آدمی کو ووٹ دیا جو کامیاب ہو اور اس نے اسی منصب کو غلط استعمال کیا، اسلام آباد میں جا کر شراب پیا، بدکاری کی، قوم کی مال میں خیانت کی، کیونکہ یہ منصب آپ نے اس کو دیا ہے تو آپ مفت میں اس کو گیا میں برابر کی شریک. ایسی بات نہیں ہے، آپ مفت میں بالکل برابر کی شریک ہے. لیکن اگر آپ نے کسی آدمی کو ووٹ دیا اور وہ کامیاب بھی نہیں ہوا تو اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے، اللہ آپ کو ثواب دے گا. اور وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے اسلام آباد میں اس اسمبلی میں حق بات کی تو اس میں آپ کا وہ بھی. اب کوشچن یہ ہے، ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی میں شعیب کا ساتھی ہوں، میں حبیب الرحمان صاحب کا ساتھی ہوں، میں ممتاز صاحب کا ساتھی ہوں، تو کیا اگر میں اس کے پارٹی میں، اس کے پارٹی میں، اس کے پارٹی میں ہوں، قیامت میں اس کے بارے میں کوئی وہ ہے یا اس طرح دنیا میں چلی گئی؟ تو کسی لیڈر کی بات میں نہیں کرتا ہوں، میں قرآن کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہم سب کا کتاب ہے اور متفقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَيَوْمَ نَدْعُ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، قیامت کے دن ہر آدمی کو ہم اپنی لیڈر کے ساتھ اٹھائیں گے. امام وہ نہیں ہے جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے، امام وہ ہے جس کو آپ دنیا کی قیادت، امانت، خزانے اور ساری عزتیں حوالہ کرتے. امام وہ ہوتا ہے. اس لیے ہمارے فقہ کی کتابوں میں جو مسجد کی امامت ہے اس کو امامت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور ملک کی صدارت اور وزارت اعظم کو امامت کبریٰ کہا جاتا ہے. تو جس کو آپ نے امامت کبریٰ حوالہ کی، اللہ تعالیٰ کا اعلان یہ ہے کہ میں آپ کو قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھاؤں گا. جس نے پیپل پارٹی کا ساتھ دیا، جس نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا، جس نے کسی اور کا ساتھ دیا، جس نے کسی اور کا ساتھ دیا، قیامت میں ان کے ساتھ اٹھیں گے. اس لیے دیکھنا چاہیے کہ میں جس کا ساتھ دے رہا ہوں قیامت میں اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے. اور قرآن کی زبان میں بات ہو جائے تو آپ پریشان نہیں ہوں گے. مجھے شعیب صاحب نے ڈرایا. قرآن میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. قیامت میں کارکن جو ہوں گے، کارکن زندہ باد کے نعرے لگانے والے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، تابع لوگ، پیچھے چلنے والے لوگ یہ اپنی لیڈروں سے بیزار ہو جائیں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اپنے آنکھوں سے انجام کو دیکھیں گے. تو یہ جو کارکن ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے کہ لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اگر ہمیں دوبارہ جانے کا موقع دے دے اللہ تو ہم ان لوگوں سے اسی طرح جدا اور بیزار ہو جائیں گے جس طرح آج یہ ہم سے بیزار ہے اور ہمارے کام نہیں آتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوگا کہ وہ راستہ میں نے بند کیا. قرآن نے فرمایا کہ پھر یہ ایسا دن ہوگا یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس میں لوگ اپنے ہاتھوں پر ڈانٹ لگائیں گے اور افسوس کریں گے کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ ہم نے رسولوں کا راستہ کیوں نہیں لیا تھا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس ہے، تباہی ہے میرے لیے کہ میں نے فلاں ساتھی کو اپنا خلیل اور دوست اور امام اور لیڈر بنایا تھا. اس لیے حضور کا فرمان یہ ہے کہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، آپ میں سے دیکھنا چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے اور یہ کس کا دوست ہے. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے لوگوں کو اپنے ووٹ کا شعور ہو جائے، پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں.
لیکن ہمارے لوگ تو 200 میں بھی بیچتے ہیں، 500 میں بھی بیچتے ہیں، حتیٰ کہ ایک چائے کی پیالی پر بھی بیچتے ہیں، اور ان کو احساس نہیں کہ اس کے اونٹ کی کیا قیمت ہے۔ جب لوگوں کو یہ شعور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ انمول موتی ہے، یہ ضمیر کی آواز ہے، اور یہ جو امام حسین کو شہید کیا گیا اس کا اور کیا مسئلہ تھا؟ وہ تسلیم نہیں کرتے تھے یزید۔ حال یہ ہے کہ یزید جو تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، لیکن اس سے بہتر لوگ موجود تھے، معاویہ سے یزید سے بہتر لوگ موجود تھے۔ اس لیے شمع جب آ گئے اور اس نے امام حسین سے پوچھا کہ امام حسین نے ان سے سوال کیا کہ میرا سر لے کر آپ کو کیا ملے گا؟ امام حسین نے شمر نے جواب دیا کہ مجھے تو انعام ملے گا زیاد کی طرف سے۔ تو امام حسین ہنس پڑے اور کہا کہ شمر، میرا سر لے کر تمہیں انعام ملے گا اور میں سر دے کر انعام پاؤں گا، لیکن تیرا انعام عارضی ہے اس لیے کہ مخلوق کی طرف سے ہے، میرا انعام لافانی ہے اس لیے کہ خالق کی طرف سے۔ اور پھر اس کا کٹا ہوا سر جب زیاد کے دربار میں لے گئے اور زمین پر اس کا پرنور چہرہ، ایک آدمی نے بیان کیا ہے کہ اس نے خاتون نے اپنے شوہر کو جب دیکھا کہ وہ ایک چادر میں کوئی چیز لپیٹ کے لائے ہیں، تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ نے بازار سے کیا سامان لایا ہے؟ تو اس نے جب وہ چادر ہٹایا تو اس کے چادر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا۔ تو اس نے اپنے شوہر کو بددعائیں دی کہ لوگ بازار جاتے ہیں سامان لاتے ہیں اور آپ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر لایا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ جس تشتری میں اس کو رکھا تھا تو ساری رات آسمان سے نور کے شعلے آتے رہے اور ان کے چہرے کے ساتھ لگ کر وہ واپس ساری رات یہی تانتا باندھتا رہتا تھا۔ اگلے دن جب اس نے وہ سر زیاد کے دربار میں لے گئے اور رکھ دیا زمین پر، تو زیاد خود اٹھا، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، اس کے ہونٹوں پر اور اس کے آنکھوں پر اس نے وار کیے۔ تو ایک بوڑھا موجود تھا، اس نے کہا کہ کاش میری ماں مجھے نہ جنم دیتی تاکہ میں نہ دیکھتا، اور اس سے کہا کہ ان ہونٹوں کو نہ مارو ڈنڈوں سے، اس لیے کہ یہ ہونٹیں ہیں جس کو میں نے دیکھا تھا کہ حضور علیہ السلام اس پر اپنے ہونٹے رکھ کر اس کا پیاس نہیں بچتا تھا، اور یہ آنکھیں ہیں جس کو دیکھ دیکھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں بھرتا تھا۔ لیکن زیاد نے کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تیرا بھی اسی طرح سر قلم کرتا۔ پھر امام حسین کی گھر والی جب یزید کے دربار میں وہ لے گئے اور اس کا جو کپڑے تھے پھٹے ہوئے تھے، پرانے ہو گئے تھے، گردآلود تھے، ان کے جو چادر تھا اس پر اپنے بچوں کے اسی طرح ان کے خطرے موجود تھے، لیکن بڑے دربار میں کھڑے ہو کر اس نے فرمایا کہ میرے سرتاج نے کربلا میں خون دیکھ کر امت کو یہی پیغام دیا کہ سر دینا گوارا کیا جائے لیکن ظالم کی حکومت کو برداشت نہ کیا جائے۔ یہ امام حسین کا پیغام ہے، یہ اس کا میسج ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ دینا تو ایک بیعت ہے، تو ایک ظالم کے ساتھ بیعت کرنا، ایک شرابی کے ساتھ بیعت کرنا، ایک سرمایہ دار کے ساتھ صرف سرمایہ کی وجہ سے بیعت کرنا اور اپنے ضمیر اس کے ہاتھوں بیچنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو بھیڑ اور بکریوں کی طرح فروخت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو شعور دے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم۔ یا الہ العالمین، ہمارے چھوٹے بڑے ظاہر اور باطن گناہوں کو معاف فرما، حل المشکلات ہمارے مشکلات کو حل فرما، یا قاضی الحاجات ہمارے ضروریات کو پورا فرما، یا شافی الامراض ہماری بیماریوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ہمیں بصیرت اور بصارت سے نوازے، الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، الہ العالمین اس زمانے کی مصیبتوں سے، فتنوں سے، بیماریوں سے، حادثات سے، آفات اور بلیات سے ہمیں محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بچے، مائیں، والدین ملک میں رہتے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمیں توفیق دے کہ اپنے ملک اور ملت اور دین کی خدمت کر لے، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے۔ الہ العالمین ہمارے قدموں میں استقامت ڈال دے۔ الہ